اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں تو اس پر تو یہ لازم ہے کہ اپنا سارا وقت جو بھی اسے مل جائے وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے میں صرف کرے. جب بھی موقع ملے، جب بھی فرصت ملے، اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر خوش قسمتی سے کسی کی نمازیں مکمل ہیں اور وہ صاحب ترتیب ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خالی اوقات میں نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کریں، اس لیے کہ حدیث قدسی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میرا بندہ کسی شے سے اس قدر تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں گا، اگر پناہ مانگے تو پناہ عطا کروں گا. تو بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے. لہذا قضا نمازیں اگر ذمے میں باقی نہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ نوافل کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے. نوافل میں مختلف قسم کی نمازیں ہیں جن میں سے چند مشہور نوافل ہیں جن کی پابندی مدارج کی بلندی اور اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے. اس سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھا جائے کہ نماز میں قیام طویل ہونا کثرت رکعات سے افضل ہے. یعنی اگر کوئی شخص معین وقت تک نماز پڑھنا چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے کہ میں 15 منٹ تک نماز پڑھوں، تو 2 رکعات میں اتنا ٹائم لگا دینا یہ 4 رکعات پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. مطلب اس کا یہی ہے کہ خوب آرام سے لمبی قرأت کے ساتھ میں اگر بندہ 2 رکعات پڑھ لے اور جلدی جلدی اگر 4 پڑھ لے تو وہ 2 رکعات پڑھنا یہ 4 رکعات پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. نفل نماز گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے، مگر تراویح، تحیۃ المسجد اور سفر سے واپس آنے کی نماز اور اس طرح کی کچھ نمازیں ہیں جن کو مسجد میں ادا کیا جانا چاہیے، ورنہ باقی جو نفل نمازیں ہیں وہ گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر یہ خیال ہو کہ گھر جاؤں گا تو کاموں میں مشغول ہو جاؤں گا اور نفل نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، یا گھر میں دل نہیں لگے گا، خشوع و خضوع نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں پھر مسجد ہی میں نفل نماز بھی ادا کر لینا چاہیے. اگر کسی نے نفل نماز شروع کی اور شروع کرنے کے بعد میں اس کو توڑ دی تو اب یہ نفل نماز جو شروع کر کے توڑ دی گئی ہے یہ اس کے ذمہ واجب ہو گئی ہے، اب اس کو ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے. اور نفل نماز انہی اوقات میں پڑھی جائے جو مکروہ اوقات نہ ہوں، جیسے طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور نصف النہار کے وقت میں نفل نماز وغیرہ نہ پڑھی جائے، اور بھی اس کے جو مکروہ اوقات ہیں جن کو بیان کیا گیا. اگر کوئی ان اوقات میں نماز نفل شروع کر دے تو واجب ہے کہ توڑ دے، اور وقت غیر مکروہ میں پھر اس کی قضا کرے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو نفل نماز کھڑے ہو کر کے ہی ادا کرنا چاہیے. بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں مگر کھڑے ہو کر کے پڑھنا افضل ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے. یعنی کھڑے ہو کے پڑھے گا تو بیٹھ کر پڑھنے کا ڈبل ثواب کھڑے ہونے والے کو ملے گا. اور اسی طرح کچھ لوگ وتر کی نماز کے بعد میں جو 2 رکعات نماز پڑھی جاتی ہے نفل، اس کو بیٹھ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن ان 2 رکعتوں کو بھی کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہی افضل ہے. نفل نمازوں میں ایک نماز ہے تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد یعنی جو شخص مسجد میں آئے اسے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے.
اور 4 پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم فرمائی، لہذا ان 2 رکعتوں یا 4 رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ پہلے ان رکعتوں کو ادا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسے ٹائم میں مسجد میں آیا کہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسے بعد طلوع فجر آیا، یعنی طلوع آفتاب کے بعد میں یا طلوع فجر کے بعد میں، تو یا عصر کے بعد آیا، تو پھر تحیۃ المسجد نہ پڑھے، بلکہ اتنی دیر تک بیٹھ کر کے تسبیح پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، تو اس طرح سے مسجد کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر 2 یا 4 رکعت نماز تحیۃ المسجد کے ارادے سے پڑھ لینا چاہیے تاکہ مسجد کا حق ادا ہو جائے۔ اگر کوئی مسجد میں آیا اور فرض یا سنت یا کوئی نماز مسجد میں اس نے پڑھ لی تو اس کی تحیۃ المسجد ادا ہو گئی، الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی اس کو اب ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مسجد میں آئے اور کوئی اور نماز نہ پڑھنا ہو تب تو تحیۃ المسجد پڑھ لے تاکہ مسجد کا حق ادا ہو۔ لیکن اگر آنے کے بعد میں جیسے ظہر میں آیا، ظہر کی سنتیں آتے ہی ڈائریکٹ پڑھ لی، یا عصر میں آیا آتے ہی ڈائریکٹ عصر کی سنتیں پڑھ لی، یا فرض نماز میں آتے ہی شریک ہو گیا، تو یہ اس کی تحیۃ المسجد ادا ہو گئی، الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا اور آنے کے بعد میں وہ کوئی نماز ادا نہیں کیا اور اس کے بعد میں جب اس کو یاد آیا تو جب بھی یاد آئے عرصہ کے بعد بھی تو تحیۃ المسجد ادا کر لے تاکہ مسجد کا حق ادا ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے ہی تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ اگر کوئی آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا تو اب بھی تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے پہلے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے ہی تحیۃ المسجد ادا کر لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی روزانہ ایک بار بھی تحیۃ المسجد پڑھ لے تو کافی ہے، بار بار تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بے وضو ہے، وہ مسجد میں چلا گیا اور کوئی وجہ ہے کہ تحیۃ المسجد یا اور کوئی وجہ ہے کہ تحیۃ المسجد وغیرہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ 4 بار یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح سے اس کو تحیۃ المسجد کا اللہ نے چاہا تو ثواب مل جائے گا۔ پھر ایک نماز ہے تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء سوکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینا یہ مستحب ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ میں متوجہ ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تحیۃ الوضو کے اندر جو فرمایا گیا کہ اعضاء سوکھنے سے پہلے پڑھ لے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گیلے گیلے ہاتھ پانی ٹپک رہے ہو مسجد میں داخل ہو جاؤ، ایسا کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اعضاء سے پانی نہ ٹپکے، اس طرح اعضاء کو جو ہے وہ پہنچ لیا جائے، باقی اعضاء کے سوکھنے سے پہلے یا اعضاء سوکھ بھی گئے ہیں تو وضو کے فوراً بعد میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو اسے تحیۃ الوضو کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر کوئی وضو کے بعد میں فرض وغیرہ پڑھے، یعنی وضو کر کے آیا ڈائریکٹ فرض نماز یا کوئی نماز میں مشغول ہو گیا، تو یہی نماز جو ہے وہ تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائے گی، الگ سے اس کو تحیۃ الوضو ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں ایک نماز ہے نماز اشراق۔ نماز اشراق جو آفتاب بلند ہونے کے بعد میں پڑھی جاتی ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر 20 منٹ کے بعد میں جب مکروہ وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز اشراق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو یہ 2 رکعتیں نماز اشراق کی
بڑی فضیلت رکھتی ہیں، تو ان نمازوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس فضیلت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کم سے کم اس کی 2 رکعتیں تو پڑھ ہی لیا کریں، اگر کوئی زیادہ پڑھے 4 پڑھے یا اور زیادہ پڑھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد میں ایک نماز ہے نماز چاشت۔ نماز چاشت بھی مستحب ہے، اس کی بھی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی 12 رکعتیں ہیں اور 12 رکعتیں پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھ لینا کافی ہے۔ یعنی بندہ یہ ساری فضیلت اگر حاصل کرنا چاہے تو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان ساری فضیلتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اور صوفیاء کرام نے فرمایا کہ چاشت کی نماز گناہوں سے بچانے کے لیے بہت بہتر ہے۔ جو بندہ چاشت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں سے حفاظت کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ اور چاشت کی نماز کی حفاظت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعتوں کی محافظت کرے گا جو بھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو اس نماز کی بھی پابندی کرنا چاہیے، خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں تو ضرور ادا کر لینا چاہیے۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شری تک رہتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی آفتاب بلند ہونے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو زوال کا وقت جس کو عام طور پہ لوگ مکروہ وقت سمجھتے ہیں تو وہ نصف النہار شری تک جو ہے وہ اس کا وقت رہتا ہے۔ اور بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سورج نکلنے کے بعد دھوپ میں تھوڑی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، تو اس وقت چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت کے اندر چاشت کی نماز ادا کی جائے۔ اور مکروہ وقت جو ظہر میں ہوتا ہے زوال نصف النہار شری، تو اس سے پہلے یہ نماز ادا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد میں ایک نماز ہے نماز سفر۔ عام طور پہ آدمی کو سفر کی ضرورت رہتی ہے، کبھی کہیں جانا کبھی کہیں جانا، تو سفر میں جاتے وقت بھی 2 رکعتیں اپنے گھر میں پڑھ لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی نے اپنے گھر والوں کے پاس میں ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی چیز نہ چھوڑی جو بوقت ارادہ سفر اس کے پاس پڑھ کر کے گیا۔ یعنی جو 2 رکعتیں سفر پہ جاتے وقت پڑھ لیں تو گھر والوں کی حفاظت کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور سفر سے جب واپس آئیں تو واپسی سفر پر بھی 2 رکعتیں مسجد میں ادا کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ سفر سے آپ دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے اور سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد میں وہی مسجد میں تشریف فرما ہو جاتے تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو یہ سفر سے واپسی کی نماز بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ پھر ایک بڑی عظیم نماز جو نفل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے جس کا نام ہے نماز تہجد۔ تہجد کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ بے شمار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں بیدار ہو اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھ لیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی بچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آسمانی دنیا پر تجلی خاص فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کروں، کوئی مانگنے والا ہے تو اسے دوں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے تو اس کی بخشش کر دوں۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ نماز کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس نماز کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرما دے۔ اس تہجد کی نماز کی نیت ویسے ہی کی جاتی ہے جیسے عام طور پہ نفل نماز کی نیت کی جاتی ہے، یا اس طرح کہہ دیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد
یا یہ کہہ دیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ اللیل، یا مطلق کہہ دیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل۔ اس کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ اگر کوئی عشاء کے بعد سو جائے، پھر جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو پھر یہ تہجد کا وقت ہے اس کے لیے، یہ تہجد کا وقت شروع ہو گیا اس کے لیے۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی 10-15 منٹ بھی سو گیا، کم و زیادہ بھی سو گیا، تب بھی وہ اٹھنے کے بعد میں تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب تہجد کا وقت ختم ہو گیا، لہذا اس نماز کا اہتمام بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور جو شخص تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی ہو، اس کی عادت ہو، تو بلا عذر اس کو چھوڑنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور تہجد کی نماز کے اندر کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو احادیث طیبہ کے اندر 8 رکعت تک ثابت ہیں، اور اگر کوئی 12 پڑھ لے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اور زیادہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو اور زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ صوفیاء کرام نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اس حوالے سے احادیث طیبہ کثیر آئی ہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ رات کی نمازوں میں سب سے بہتر نماز تہجد کی نماز ہے، اور صوفیاء کرام نے اس کو ولایت کے راستے میں سنگ میل قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اور یہ تو رمضان المبارک کی بڑی عظیم برکت ہے کہ اور دنوں میں تو رات میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اٹھ کر کے نماز پڑھنا ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی راتوں میں تو یہ مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ سحری کے وقت میں اٹھیں تو اس وقت تہجد کی نماز ادا کر لیں، آپ کے لیے کوئی تکلیف کی بات بھی نہیں ہوگی اور بڑی آسانی سے یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز بھی ویسے ہی ادا کی جاتی ہے جیسے اور نفل نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی چاہے کہ میں صوفیاء کرام کے طریقے پہ ادا کروں، تو صوفیاء کرام میں سے بہت سے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی، چاہے تو ایسا کر لیں، اور چاہے تو جیسے اور نفل نمازیں ادا کی جاتی ہیں اسی طریقے سے اس نماز کو ادا کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں ایک بڑی فضیلت والی نماز جس کا نام ہے صلاۃ التسبیح، اس نماز کو بھی ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے، اور محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر کے اس کو وہی چھوڑے گا جو دین کے اندر سستی کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تمہیں کچھ عطا کروں؟ کیا میں تم کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو کچھ بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو کچھ نہ دوں؟ تمہارے ساتھ میں کیا میں احسان نہ کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے اس قدر جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ 10 خصلتیں ہیں، جب تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور تمہارا اگلا پچھلا پرانا نیا جو بھی بھول کر کے کیا، جو بھی جان بوجھ کر کے کیا، قصدن کیا، چھوٹا کیا، بڑا کیا، پوشیدہ طور پہ کیا، ظاہر طور پہ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا۔ تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ صلاۃ التسبیح حضرت عباس اپنے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعہ میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو مہینے میں ایک بار ایسا کر لیا کرو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار اس کو پڑھ لو۔ اس کی ترکیب یہ ہے جو احادیث طیبہ سے پتہ چلی کہ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ، یہ جو تسبیح ہے سبحانک اللہ، آپ جو ثنا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اس پہلے ثنا کو آپ پڑھ لیں، یعنی پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں، نیت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب آپ ثنا سے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح 15 بار ثنا کے بعد میں پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
پھر اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ پڑھیں. ان سب کو پڑھنے کے بعد میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں. پھر اس کے بعد میں رکوع میں جائیں اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں. پھر رکوع سے سر اٹھائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ وغیرہ کہنے کے بعد میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور بیٹھ کر کے 10 بار یہ تسبیح پڑھیں. پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد میں 10 بار یہ تسبیح پڑھیں. تو یہ ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ ہو گیا. اب 4 رکعتیں ادا کریں گے، 4 رکعت کی نیت سے آپ کو پڑھنا ہے. تو 75 4 رکعت میں کل یہ تسبیح 300 مرتبہ ہو جائے گی. تو 300 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 رکعتوں میں یہ تسبیح پڑھنی ہے. اس کی نیت بھی وہی نفل نماز کی طرح کرنی ہے. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، یا نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل، اور اس کے بعد میں اس تسبیح کے ساتھ میں آپ اپنی نمازوں کو اس نماز کو ادا کریں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ جو رکوع اور سجدے میں پڑھے جاتے ہیں، تسبیح ان کے بعد میں پڑھی جائے گی. اور ایک بات اور خیال رکھیں کہ نماز میں آپ جو تسبیح کو گنیں گے تو انگلیوں پر نہیں گنیں گے، بلکہ دل کے اندر گنیں گے. اور اگر انگلیوں پہ گننا ہے تو ایسے انگلیوں کو جیسے عام طور پہ گنا جاتا ہے ویسے نہیں گنیں گے، بلکہ انگلی کو دبا دیں گے. ایک مرتبہ پڑھ لیا، ایک انگلی کو دبا دیا، 2 مرتبہ پڑھ لیا، دوسری انگلی کو دبا دیا، اس طرح گنیں. لیکن صاف طور پہ جیسے آپ عام طور پہ انگلیوں سے گنتے ہیں، ایسے جو ہے وہ انگلیوں پر تسبیح کا جو ہے وہ شمار نہ کریں. تو اس نماز کو بھی ضرور ادا کر لینا چاہیے. بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں.